بسم اللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم جی میرا السلام۔ سوال یہ ہے کہ فقہ جعفریہ کے مطابق یہ لوگ افطار کرتے ہیں 15-20 منٹ کے بعد یا اندھیرا چھا جاتا ہے، تو قرآن کے حوالے دیتے ہیں، انہوں نے 2-3 آیتیں قرآن کی ان کے حوالے دیے ہیں کہ بھئی یہ جب اندھیرا ہو جائے تو پھر افطار کیا جائے۔ تو یہ کیا نام ہے، ہم جو کرتے ہیں جس طرح کہ قرآن اللہ اکبر ہوتی ہے انہوں نے افطار کر لیتے ہیں، تو اس کا تو کوئی پروف نہیں ہے۔ قرآن میں تو ہے کہ جب اندھیرا چھا جائے تو اس وقت افطار کریں، تو اس کا کوئی ہے قرآن میں کہ انہوں نے 2-3 آیتوں کا ریفرنس دیا ہے؟ اور آپ بولیں گے تو میں ان کی ویڈیو بھیج دوں آپ کو۔ ٹھیک ہے، تھینک یو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس پر سب مسلمانوں کا اجماع ہے اور اتفاق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج تک یہی عمل رہا ہے کہ روزہ فجر صادق طلوع ہونے سے شروع ہو کر افق میں پوری سورج کی ٹک یا غروب ہونے تک رہتا ہے۔ اس پر کتاب و سنت اور مسلمانوں کا اجماع قطعی دلالت کرتے ہیں۔ جی ہاں، اور آج کل جو سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل کی گئی ہے، اس میں ایک شیعہ عالم کو دکھایا گیا ہے اور 2 غالباً سنی عالم وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں سے ایک صاحب انجینئر علی مرزا صاحب بھی ہیں، جنہوں نے اس ویڈیو میں یہ کہتے ہوئے میں نے ان کو سنا ہے کہ جناب یہ پہلا موقع ہے کہ شیعہ کی اس مذہب کی تائید میں کوئی سنی بول رہا ہو۔ اس طرح کے الفاظ ہیں بہرحال ان کے، گھما پھرا کر وہ سپورٹیو کمنٹ ان کا شیعیت کو تقویت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر ان کا نزلہ ایز یوجول مذاق کے انداز میں یا تکبرانہ انداز میں، وہ بڑے عجیب و غریب انداز سے بہرحال بیان کیا کرتے ہیں۔ اور خاص طور پر جب بات آتی ہے، حالانکہ اہل حدیث ان کو پسند بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث ہیں سب سے زیادہ حق پر، میرے نزدیک اہل حدیث ہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جب ضرب لگانی ہوتی ہے تو وہ پھر اہل حدیثوں ہی پر ان کا نزلہ بھی بہتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن رکھے، اور اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کا مذاق اڑانے سے، ایک دوسرے کو حقیر دکھانے سے بچائے اور پرہیز کرائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ کر بہت سارے سنی لوگ بھی متاثر ہو رہے ہیں، اور جیسے یہ بھائی ہیں نا، کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ جو قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے، اگر اس کو آپ سمجھ جائیں تو آپ کی یہ جو پریشانی ہے بہت آسانی سے حل ہو سکتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 ہے، وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ یہاں اللہ رب العالمین قرآن کریم میں یہ فرماتا ہے، پھر تم رات تک روزہ پورا کرو، رات تک روزہ پورا کرو۔ اب یہ جو شبہ آپ کو شیعہ کے ان عالم نے دیا ہے، اس شبہ کا ازالہ یہیں پر ممکن ہے، بہت آسانی سے ممکن ہے، اگر آپ اس کی حقیقت جان لیں کہ اللیل کیا چیز ہے۔ قال اللہ تعالی ثم اتم الصیام الى اللیل واللیل فی لغت العرب یبدأ من غروب الشمس۔ یہاں جو لیل کا تذکرہ ہے، یہاں قاموس جو لغت کی عربی زبان کی جو لغت ہیں، ڈکشنریز ہیں، اس میں کہا جاتا ہے اس کی کہ لیل کب سے شروع ہوتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللیل من مغرب الشمس الى طلوع الفجر الصادق او الشمس۔ یہاں واللیل فی لغت العرب یبدأ من غروب الشمس، تو یہاں جو بات آپ کو سمجھنے کی ہے اور جو آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، لغت عرب میں رات غروب شمس سے شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ جب مغرب سورج چھپا اسی وقت سے رات کا آغاز ہو چکا ہے۔ قاموس المحیط میں درج ہے اللیل سورج غروب ہونے سے لے کر فجر صادق طلوع ہونے یا سورج طلوع ہونے کو رات کہا جاتا ہے، اور لسان العرب میں کہا گیا ہے کہ دن کے بعد شروع ہوتی ہے، اور اس کے ابتدائے غروب شمس سے ہوگی، اور اس کی جو ابتدا ہے، رات کی جو شروعات ہے، وہ ابتدائے
غروب شمس سے ہوگی، گویا کہ جب سورج چھپ گیا تو گویا کہ آپ نے رات میں آپ داخل ہو گئے ہیں۔ اب اس میں آپ کی جو سمجھ میں آ نہیں رہی ہے بات وہ یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم انتظار کر کے رات کا وہ جو انتظار کرنا ہے اور رات کے ایک پرٹیکولر پوائنٹ پر جا کر ان کا پڑاؤ کرنا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہاں دلیل یہ ہے کہ آپ رات کو وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، لیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سورج غروب ہوا تو آپ رات میں داخل ہو گئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ احناف کے یہاں جو ہے نا بِالصَّوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رمضان، غدن کا لفظ پہلی تاریخ کو اگر رمضان میں ہم کہتے ہیں تو میرے محترم گویا کہ ہم ہر روز اگلے روز کی نیت غلط کر رہے ہوتے ہیں۔ مطلب آج ہم مغرب کے بعد چاند نظر آ گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے چاند جیسے ہی نظر آیا تھا غروب آفتاب کے بعد اب ہم پہلی رمضان میں داخل ہو گئے ہیں، رات کا آغاز ہو گیا ہے۔ اب اسی لیے روزے کی جو افطاری ہے اس کو ہم نے یہی سمجھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کا اجماع اسی پر ہے کہ مغرب کے فوراً بعد روزہ افطار کر لیا جائے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس تفسیر کو بیان کرتے ہیں، اس آیت کا تقاضا کرتی ہیں کہ شرعی حکم کے مطابق غروب شمس کے وقت روزہ افطار کیا جائے۔ اور طاہر ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ روزے کی انتہا وہ غایت ہے جس میں روزہ جلد افطار کرنے کے لیے حرف الی اختیار کیا گیا ہے۔ تو یہ جو الی اللیل کا جو لفظ ہے نا، یہ اس میں آپ جیسے ہی آغاز ہو تو اس وقت آپ روزہ افطار کر سکتے ہیں۔ امام صحیحین کے اندر، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اس طرف سے رات آ جائے اور اس طرف سے دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزے دار کا روزہ افطار ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1954 اور حدیث مسلم 1100 ہے۔ اس حدیث میں مشرق کی جانب سے رات آنے اور افق میں سورج غائب ہو جانے کو ملا کر ذکر کیا گیا ہے، اور یہ مشاہدہ شدہ بات ہے کیونکہ افق کے پیچھے سورج کی ٹکیا غائب ہوتے ہی مشرق کی جانب اندھیرا شروع ہو جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب اس طرف سے رات آ جائے، یعنی مشرق کی جانب سے رات آ جائے، اس سے مراد اندھیرے کا حصی طور پر وجود ہے۔ اس حدیث میں 3 امور بیان ہوئے ہیں، اگرچہ اصل میں یہ ایک دوسرے کو لازم ہے، لیکن ہو سکتا ہے بعض اوقات ظاہر میں ایک دوسرے سے لازم نہیں ہو سکتا ہے کہ مشرق کی جانب سے رات آنے کا خیال ہو لیکن حقیقت میں ایسا نہ ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز سورج کی ٹکیا کو ڈھانپ چکی ہو جس کی بنا پر اندھیرا نظر آئے، اور اسی طرح دن کے جانے میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے حدیث میں غروب شمس کی قید لگائی گئی ہے، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ رات آنے اور دن جانے کی علامت ہے، اور اس سے یقینی طور پر ایسا ہوگا، اور یہ دونوں غروب شمس کے ساتھ ہوں گی، کسی اور سبب کے باعث نہیں ہوں گی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علماء کرام کا کہنا ہے کہ ان تینوں امور میں سے ہر ایک باقی 2 کو لازم ہیں اور اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہیں۔ ان کو جمع اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی شخص کسی وادی وغیرہ میں ہو جہاں سورج غروب ہونے کا مشاہدہ نہ کر سکے، اس لیے وہ روشنی ختم ہونے اور اندھیرا چھا جانے پر اعتماد کرے گا۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور حدیث بیان کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ایک سفر میں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے۔ جب سورج غروب ہوا تو ایک شخص کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا فلان اٹھو ہمارے لیے ستو تیار کرو، یعنی پانی میں ستو ملاؤ تاکہ ہم نوش کر سکیں۔ تو وہ شخص عرض کرنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شام تو ہونے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اتر کر ہمارے لیے ستو تیار کرو۔ تو وہ شخص عرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شام تو ہونے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتر کر ہمارے لیے ستو تیار کرو۔ وہ شخص عرض کرنے لگا ابھی تو دن باقی ہے، ابھی تو دن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتر کر ہمارے لیے ستو تیار کرو۔ تو اس شخص نے اتر کر ان کے لیے ستو تیار کیے، چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستو نوش فرمائے اور فرمایا جب تم دیکھو کہ اس جانب سے رات آ گئی ہے تو روزے دار کا روزہ افطار ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1955، صحیح مسلم حدیث نمبر 1101۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس حدیث میں روزہ جلد افطار کرنے کا استحباب پایا جاتا ہے، اور یہ دلیل پائی جاتی ہے کہ رات کا کوئی حصہ بھی روزہ رکھنا صحیح نہیں، بلکہ جیسے ہی سورج غروب ہونے کا یقین ہو جائے تو افطاری حلال ہو جاتی ہے۔ پھر مسلمانوں کا اجماع ہے کہ جیسے ہی مؤذن غروب آفتاب کے بعد مغرب کی اذان دے تو افطاری کرنا اور کھانا جائز ہے، اور جو کوئی بھی اس کے مخالف عمل کرے اور دین میں بدعت کی ایجاد کرے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل بھی نہ ہو اور نہ ہی علم ہو تو اس نے مومنوں کی راہ کی بجائے کسی اور کی پیروی کی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ غروب شمس کے بعد نماز مغرب جلد ادا کی جائے، اس پر اتفاق ہے۔ شیعہ کی جانب سے اس سلسلے میں کچھ جو باتیں سرکولیشن میں ہیں جو قابل التفات نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی دلیل وہ صریح طور پر پیش کرتے ہیں، بلکہ جو اس طرح کے جو جیسے محترم انجینئر صاحب ہیں انہوں نے ان کی تائید میں بول دیتے ہیں، بہرحال وہ تو ان کا موقف ہے شیعہ مذہب کی تائید میں اکثر بولنا، بلکہ اس مسئلے کے متعلق تو بہت ساری شیعہ کتب میں وہی بیان ہوا ہے جس پر سب مسلمانوں کا اجماع ہے۔ بعض شیعہ نے جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے تو روزہ افطار کرنا حلال ہے اور نماز ادا کرنا واجب ہے۔ یہ وسائل شیعہ من لا يحضره الفقیہ، یہ شیعہ علماء کی بڑی مشہور زمانہ کتابیں ہیں، اور اسی طریقے سے یہ بھی نقل کرتے ہیں جامع احادیث شیعہ میں ہم اہل بیت سے روایت بالاجماع روایت کر چکے ہیں جو ہمیں ان سے روات کرنے والے راویوں کی جانب سے علم ہے کہ رات جس سے روزہ افطار کرنا حلال ہو جاتا ہے وہ بغیر کسی حائل کے افق میں سورج غائب ہونا ہے، یعنی کوئی پہاڑ یا دیوار وغیرہ حائل نہ ہو، جیسے کہ بیان کیا گیا ہے جس حدیث سے آپ کو استدلال لیا گیا ہے، اہل سنت نے جو استدلال لیا ہے وہی موقف شیعہ علماء کا بھی ہے، لیکن بعض علماء بہرحال اس طرح کی باتوں کو جیسے شیعہ نے محترم وہ شیعہ صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر، اور اسی طریقے سے انجینئر صاحب بھی اور ایک اور عالم ہیں انہوں نے بھی ان کی تائید میں بولے ہیں، تو کوئی پہاڑ یا دیوار وغیرہ حائل نہ ہو، اس لیے جب سورج کی ٹکیا افق میں غائب ہو جائے تو رات شروع ہو جاتی ہے اور افطاری حلال ہو جاتی ہے۔ جامع احادیث شیعہ۔ حاصل کلام اس سے یہ ہوا کہ اس وقت جو شیعہ حضرات نماز مغرب میں تاخیر کرتے ہیں اور افطاری کو غروب شمس سے کچھ دیر تک مؤخر یا تاخیر کرتے ہیں، یہ قرآن و سنت نبویہ صحیحہ کے خلاف ہے اور اسی طرح مسلمانوں کے اجماع کے بھی خلاف ہے۔ پھر یہ چیز تو انہوں نے جو کچھ اپنے ائمہ اکرام سے نقل کیا ہے اس کے بھی خلاف ہے۔ تو گویا کہ آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ جو قرآن کریم کی آیت وہ بیان کرتے ہیں، لیل سے مراد وہ لیل نہیں ہے جن کا وہ ایک پرٹیکولر پوائنٹ پر جا کر جہاں ٹھہراؤ کرنا ہے، نہیں۔ ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ کا مطلب یہ ہے وَاللَّيْلُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ يَبْدَأُ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ، جب غروب شمس ہو گیا گویا کہ آپ رات میں داخل ہو گئے اور روزہ افطار کرنا حلال اور جائز ہو گیا۔ اس میں تاخیر کرنا چاہے وہ احناف کی طرف سے ہو یا کسی اور مکتب فکر کی طرف سے ہو یہ درست نہیں ہے۔ جو صحیح موقف ہے وہ اہل حدیث کا موقف ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ جیسے ہی غروب آفتاب ہوتا ہے ثم اتم الصیام الی اللیل
ثم أتم الصيام إلى الليل. تو واللیل فی لغت العرب یبدأ من غروب الشمس. اور یہی میرے خیال سے آپ کی اگر سمجھ میں آ جائے تو بہت آسانی سے اس ویڈیو کے مکر و فریب اور جھوٹ سے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور اپنے روزے کو بھی بچا سکتے ہیں اور اپنے عبادات کی حفاظت کر سکتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے اختلاف رائے کا حق حاصل ہے، اور وہ آپ اگر رائے اختلاف کی ظاہر کرنا چاہیں تو کر بھی سکتے ہیں، لیکن ادب اور شائستگی سے. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان